گھر کے پیچھے کی دیوار ایک میدان کی طرف تھی۔ میں اسی کمرے میں سوتی تھی جب روز رات دیوار کے اس پار سے کوئی مدد کے لیے پکارتا۔ میں اپنے پاپا کو بتاتی تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا اور کہتے کہ وہاں مت جانا، پیچھے میدان میں آسیب ہے۔ میں بھی وقتی طور پر ڈر گئی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ایک دن دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کر کے جھانکا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ اندر تو میری۔ میں فوراً کمرے سے بھاگنے لگی تاکہ وہاں جا سکوں، لیکن جان تب نکلی جب دروازے کے بیچوں بیچ میرا نام افرا ہے۔ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میرے ابو کا اپنا بزنس ہے جس کی کئی برانچز دوسرے شہروں میں بھی کھولی جا چکی ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا گیا۔ میری بات ابھی منہ میں ہی ہوتی تو میرے بابا اس کو فوراً پورا کر دیا کرتے۔ گھر میں ملازموں کی ایک لمبی لائن تھی جو ہر وقت میرے آگے پیچھے کھڑے ہوتے۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی شہزادی تھی۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی جس کے بعد سب کچھ تھا جس کی لوگ تمنا کیا کرتے۔ میرے ساتھ کبھی اونچی آواز میں کسی نے بات نہیں کی، نہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا۔ خود میری ماں بھی نرم مزاج کی تھی، وہ ہمیشہ سادہ ہی رہتی اور نہ ہی گھر سے باہر جایا کرتی، بس نوکروں کے سر پر کھڑی گھر کو سجانے میں لگی رہتی۔ مجھے پھول بہت پسند تھے اور یہ واحد چیز تھی جو مجھے اور میری ماں کو بہت پسند تھے۔ لان میں دنیا جہاں کے پھول پودے موجود تھے، گھاس تراشی ہوئی، وسیع فرش مختلف جگہوں سے منگوائے گی، مہنگی بیلیں جن کو دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتے، گھر میں داخل ہونے والے کو جنت کا گمان دیتے۔ میں کبھی کسی پھول کو خراب ہونے نہیں دیا کرتی تھی۔ کسی کو اگر ذرا کچھ ہو جاتا تو میں رونے لگتی اور میرے بابا وہ نیا پودا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا مجھے منگوا کر دیتے۔ کبھی دل کرتا کہ کاش میرا ایک بھائی یا بہن ہوتی۔ میرے ننیال میں صرف میرے ایک ماموں تھے جن کا ایک ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ امی ان کی بہت مالی مدد کرتی۔ وہ ہمیشہ چپ ہی رہتے، کسی سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے۔ مامانی تھوڑی لالچی تھی، ماما سے خود پیسے مانگ لیتی، ماموں ان کو گھور کر رہ جاتے۔ ماں بہت سمجھاتی، بہت کہتی آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، پر ماموں نہیں مانتے۔ وہ کہتے کہ کسی مظلوم کی بدوا اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ ماں خاموش ہو جاتی، میرے سامنے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کس کا ذکر کرتے۔ ہمیں کالج سے چھٹیاں ہوئیں تو ہم لوگوں نے گھومنے کا پلان بنایا۔ میری دوستوں کو ہمارے گاؤں والی حویلی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہماری ایک نواحی گاؤں میں بہت بڑی حویلی تھی جہاں تایا اور چچا رہا کرتے تھے۔ ابو سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد آ چکے تھے، لیکن کبھی مجھے وہاں جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ مجھے مکمل آزادی تھی، لیکن کبھی اس آزادی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ ہم سب فل تیاری کے ساتھ دوپہر کو نکلی اور رات تک حویلی پہنچ گئے تھے۔ ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ تائی، چچی، سب کزن موجود تھے۔ ہم سب تھک چکے تھے، آرام کرنا چاہتے تھے۔ ہماری حویلی کا ایک بہت بڑا اصول تھا کہ سب کھانا ساتھ کھاتے، اور اگر کوئی کھانے پر نہ پہنچ سکتا تو اس کو بھوکا ہی سونا پڑتا، چاہے وہ مہمان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سب 2 سے 20 منٹ کے بعد کھانے کی میز پر موجود تھی۔ میری کزن سب کو گفٹس دیکھنے کا شوق تھا، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں ان کے لیے شہر سے کیا لائی ہوں۔ میرے کزن کچھ خاص نہیں تھے، دیکھنے میں سب خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک تھا، لیکن جیسا مجھے چاہیے تھا وہ مجھے کبھی ملا ہی نہیں۔ کوئی ایک انسان جس کو دیکھ کر لگے کہ واقعی یہ بس میرا ہو یا میرے لیے بنا ہو۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی تھی، لیکن ہماری حویلی کے لوگ آج بھی وہیں کھڑے تھے۔ ہم کھانا کھا کر سو گئے، سب کو گفٹس بہت پسند آئے۔ بابا نے کال کی لیکن کسی سے بات نہیں کی۔ میں نے کہا بھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اپنا دھیان رکھنا، ہو سکے تو جلدی لوٹ آنا۔ ان لوگوں کے درمیان تمہیں بھیج کر مجھے ایک ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھی بابا بہت عجیب باتیں کرتے جو میرے سر کے اوپر سے گزر جایا کرتی تھی۔ میں جیسے کمرے میں جا کر لیٹی تو آدھی رات کو کسی نے ٹھک ٹھک کی آواز آئی، اور میرے پاس ذرا سی چڑیا بھی چہکی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میری نیند اتنی گہری نہیں ہوتی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی سے جھانکا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، بس حویلی کے بیک سائڈ پر ایک بہت بڑی موٹی سی دیوار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایک عجیب قسم کا کمرہ معلوم ہوتی۔
آدھی رات کو اس وقت وہ دیوار ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کئی بار بابا سے ذکر کیا تو کہہ دیتے کہ ہارر مووی کم دیکھا کرو۔ صبح تائی نے نیند کا پوچھا، بیٹا اچھے سے نیند آ گئی؟ وہ میرا کمرہ تھا، جب بابا کے ساتھ آتی وہیں رہا کرتی تھی۔ تو تائی کو بتایا، تائی جان کہاں سو سکی، ساری رات ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی، مجھے لگتا جیسے حویلی کی بیک سائڈ پر کوئی ہے۔ تائی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میرے کزن جو تایا کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، اصل میں میدان کئی سالوں سے خالی پڑا ہے تو وہاں آسیب کا بسیرا ہے، تم لوگ کبھی بھول کر بھی اس جگہ مت جانا۔ میری دوست سے بھی سن کر حیران رہ گئی، بھلا آج کے دور میں بھی یہ لوگ ان باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ ہم نے پورا دن گاؤں کی سیر کی، باغ دیکھے، اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ یہ زمین میری ہے۔ تب چچا کا بیٹا بولا، ارے سب تمہارا ہی ہے اور پھر سب ہمارا ہو جائے گی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اگر اس وقت سمجھ آ جاتی تو میں اس کا بہت اچھے سے علاج کرتی۔ ہم ایک ہفتہ وہاں رہے۔ آدھی رات کو پھر کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا، کہیں میرے کمرے ہی میں تو آسیب نہیں ہے۔ پھر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے باہر نکل آئی، مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کمرے میں اس دن تائی پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ تب میری نظر تائی پر پڑی جو اس وقت اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، تائی جان رات کے 2 بجے کیا لینے جا رہی ہیں؟ میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ اسٹور روم میں داخل ہوگی، ایک صندوق کو کھولا، اس میں ایک فریم نکالا، پتہ نہیں وہ کس کی تصویر تھی۔ تائی جان اس سے باتیں کر رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ میرے لیے یہ حویلی پر اسرار ثابت ہو رہی تھی۔ میں بھی اسٹور روم میں داخل ہو گئی۔ تائی جان نے مجھے دیکھتے ہی وہ فریم فوٹوز جلدی سے الماری میں رکھ دی۔ مجھے کہا کہ افرا بیٹا اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے بھی شرمندگی محسوس ہوئی، بھلا میرا کیا کام تھا ان پر ایسے شک کرنے کا؟ خود کو دل ہی دل میں کوسا اور ان کے پیچھے باہر نکل آئی، ان سے پانی لیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح ہم نے جلدی سے نکلنا تھا اس لیے میں سو گئی۔ یہاں آ کر مجھے عجیب عجیب خواب محسوس ہوتے تھے، ایسا لگتا جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، کوئی مجھے گھسیٹ رہا ہو، کوئی عورت کچھ کہہ رہی ہو۔ میری پھر سے آنکھ کھل گئی اور میں اپنا موبائل دیکھا جہاں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، لیکن میرے دل میں تجسس پیدا ہوا اس تصویر کو دیکھنے کا۔ میں فوراً اٹھی، جوتا بھی نہیں پہنا اور چپکے سے اسٹور روم میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسی الماری کو کھولا تو وہ تصویر وہیں پڑی تھی، اس کو اپنے موبائل میں قید کر لیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں خود کو دیکھ رہی ہوں، جیسے یہ میری ہی تصویر ہو۔ پتہ نہیں کون تھی یہ عورت، گھر جا کر بابا سے پوچھوں گی۔ اسٹور روم میں سامان پڑا تھا، جگہ جگہ مٹی تھی، یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اگر غور سے دیکھا جاتا تو یہ کمرہ ایک داستان تھا۔ دیوار پر ہر جگہ فوٹو فریم تھے جن پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ بہت سارا فرنیچر جو اچھی حالت کا تھا، شاید کسی نئی نویلی دلہن کا ہو۔ کمرہ پورا بھرا پڑا تھا۔ ایک طرف جھولا لگا تھا، باہر بالکنی بھی تھی، ایسا لگا جیسے کئی سالوں سے اس کمرے کی صفائی نہیں کی گئی۔ موبائل پر 5 بجنے کا الارم لگایا تھا، جیسے وہ بجا میں چونکی اور دبے پاؤں واپس کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے ابھی کوئی جاگا نہیں تھا ورنہ شامت آ جانی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد گھر واپس آئے تو جیسے ایک سکون مل گیا ہو۔ بابا کتنی دیر مجھے ساتھ لگائے کھڑے رہے۔ میرے بابا ایک آئیڈیل باپ تھے جن کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا پر میرے لیے سب کام چھوڑ دیا کرتے۔ میں کہہ دوں تو بابا آفس نہیں جانا تو بابا اپنی اہم میٹنگز بھی کینسل کر دیا کرتے۔ مجھے کبھی گھر سے زیادہ دن کے لیے جانے نہیں دیتے تھے۔ حویلی تھی تو صبح شام فون کالز، کبھی ماں کی کبھی بابا کی، سب میری قسمت پر رشک کیا کرتے تھے۔ کالج سے چھٹیاں ختم ہونے والی تھی اور میں گھر بور ہونے لگی۔ پھر سے باہر گھومنے کا پلان بنایا، لیکن بابا نے روک دیا کہ ابھی 4 دن ہی ہوئے حویلی سے آئے، اب پھر گھر سے باہر جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ حویلی کے نام سے جلدی سے بابا کو اپنا فون دکھایا اور پوچھا، بابا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تصویر کو دیکھتے ہی بابا کی رنگت پیلی ہوگی، ایک سایہ سا لہرایا تھا ان کے چہرے پر۔ وہ تصویر کو دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے بابا کو پکارا تو وہ چونک گئے، ان کی آنکھوں میں ایک نمی سی آ چکی تھی۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں نہیں جانتا، تم نے یہ تصویر کہاں سے لی؟
تو میں نے ان کو اپنا کارنامہ بتایا۔ بابا نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے، تم اس سے تصویر کو فوراً ڈیلیٹ کر دو، بلکہ لاؤ میں کر دیتا ہوں۔ اس دن پہلی بار بابا نے غصہ کیا جب یہ کہا کہ ماما آپ بھی دیکھیں نا اس لڑکی کو، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی شکل میرے ساتھ ملتی ہے؟ بابا ایک دم سے ہائپر ہوئے تھے، کہنے لگے کہ بس بہت ہو گیا، فضول چیزوں پر اپنے باپ سے بحث مت کیا کرو، جا کر اپنی پڑھائی کرو، کچھ ماہ بعد یونیورسٹی پہنچ جاؤ گی، پر تمہارا بچپنا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے واقعاً جاننا تھا کہ لڑکی کون تھی جس کو لے کر سب ایسا بیہیو کر رہے تھے۔ ساری رات میری سوچوں میں گزری، صبح ہوئی تو ناشتہ کرنے بھی نہیں گئی۔ بابا آئے، مجھے منایا اور کہا کہ سوری بیٹا، تم تو جانتی ہو مجھے کاروبار کی بہت ٹینشن ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم نے بہت پڑھ لیا، اب اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤ۔ میرا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا اور اسی ناراضگی کا فائدہ اٹھا کر بابا سے اجازت لی اور اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے کا پلان بنایا، پر بابا سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام آباد سے باہر نہیں جاتے۔ میں بہت خوش تھی، مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا، پر بابا ملک سے باہر مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ مجھے بابا نے نیو کار گفٹ کی تھی۔ اس کی ٹریٹ دینے سے اسلام آباد کے پاس ایک ہوٹل تھا، وہاں پہنچ گئی۔ سب پہلے ہی سے وہاں موجود تھے، ہم نے لنچ کیا اور لانگ ڈرائیو پر نکل گئے، لیکن اچانک موڑ مڑتے میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ لیکن سامنے والے کی گاڑی کا کافی نقصان ہوا تھا اور میری نیو کار، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی، سامنے ایک لڑکا سادہ سے حلیے میں، نیند سے بھری آنکھیں، اس کی شاید لمبی مسافت سے آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سب بھول چکی تھی، کیونکہ یہ ویسا ہی شخص تھا جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا کہ کاش یہ میرا ہوتا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، ایک نظر ڈالی اور اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ بہت عرصہ اسے تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا، پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ میرا اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، میں گھر رہنے لگی۔ بابا بھی روز پوچھتے کیا بات ہے، لیکن میں انکار کر دیتی۔ اب بابا کو کیا بتاتی کہ کوئی ایسا انسان مجھے مل گیا ہے جس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ صرف میرے لیے بنایا گیا ہو۔ ایک دن تایا اور چچا آئے، وہ پہلی بار ہمارے گھر آ رہے تھے، لیکن اس بار ان کے آنے کی خاص وجہ تھی، وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، پتہ نہیں بابا کیا کہیں گے، اگر ہاں کر دی تو میرا کیا ہوگا۔ میں ان لوگوں کے درمیان اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ بابا نے ان کے منہ پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ افرا کا رشتہ پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ ان سے معذرت کر لی، پر چھوٹے چچا پھٹ پڑے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جائیداد کبھی باہر والوں کو نہیں دیں گے۔ بابا نے کہا کہ میرے حصے میں جو آیا آپ لوگوں کے حوالے کر چکا ہوں، اور جو میں نے خود بنایا ہے وہ صرف میری بیٹی کا ہے۔ تایا نے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کو بھی طاہرہ کی طرح باقی کر دیا ہے، ہم نے دیکھا تھا حویلی کیسے وہ گھوم رہی تھی۔ بابا نے کہا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ طاہرہ پتہ نہیں کون تھی جس کا ذکر تایا ابا نے اچھے الفاظ میں نہیں کیا تھا۔ میں سمجھ گئی بابا نے میرے رشتے کا جھوٹ بولا ہے، بھلا وہ کیسے مجھ سے پوچھے بنا ایسے کر سکتے تھے۔ ایک دن ضروری فائل دینے بابا کے آفس گئی تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، جس کو میں کئی ماہ سے جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ میرے ہی بابا کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس وقت وہ شخص بابا کو سنبھالے نکل رہا تھا۔ بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ان کو لے کر ہاسپٹل جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھ کر کسی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا۔ بابا بے ہوش تھے، میں بھی انہی کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو دل کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کے فادر بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میرے بابا کون سا راز دل میں دفن کیے بیٹھے ہیں۔ میں تب بزنس کی ٹینشن سمجھی۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ تھا، وہ ساری رات میرے ساتھ ہاسپٹل رہا، اس نے بہت مدد کی۔ بابا کو ہوش آ چکا تھا، انہوں نے عبداللہ کو مجھے گھر چھوڑنے کا کہا، لیکن میں جانا نہیں چاہتی تھی، پر بابا نے سختی سے منع کیا۔ ماما وہیں بابا کے پاس موجود تھی۔ عبداللہ مجھے لے کر نکلا تو بولا، اگر آپ برا نہ منائیں کیا میں کپڑے چینج کر سکتا ہوں؟ ماما بھی ویٹ کر رہی ہیں، ساری رات مجھے فون کرتی رہیں۔ میں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شکریہ ادا کرتا ایک محلے کی طرف گاڑی کو موڑ دیا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے کار میں بیٹھنے رہنے کا کہہ کر 10 منٹ میں آتا ہوں، پر میں نے اس کا گھر دیکھنے کی ضد کی۔ یہ ایک ٹوٹا پھوٹا محلہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی بڑی کمپنی میں کام کرنے والا شخص اس چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں تھی جو بوڑھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کبھی وہ ایک نرس ہوا کرتی تھی۔
وہ میرے لیے چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بارے میں عبداللہ کے بارے میں بھی بتا رہی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ عبداللہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ عبداللہ مجھے گھر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ اب اکثر میری اس سے بات ہونے لگی۔ ہم کبھی کبھی ایک ساتھ لنچ بھی کرنے لگے اور میں بابا کے ساتھ آفس جانے لگی۔ کچھ دنوں سے عبداللہ نہیں آیا تھا، اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ بابا سے پوچھنے کی مجھے جھجک محسوس ہوئی، لیکن وہ میری بے چینی کو بھانپ کے انہوں نے بتایا کہ عبداللہ کی والدہ وفات پا چکی ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں وہاں جانا چاہتی تھی، پر بابا نے بتایا کہ وہ صرف وہاں اپنی ماں کے لیے رہتا تھا، لیکن اب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تک آفس آنا شروع کر دے۔ بابا اس کے متعلق ہر بات جانتے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی، بھلا ایک باس کیسے ایک ورکر کے لیے اتنا فکر مند ہو سکتے ہیں۔ رات کے کھانے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، شاید کوئی آ رہا تھا۔ مجھے پہلے بھی بابا کے مہمانوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اپنا کھانا کمرے میں منگوا لیا۔ جب خان سامہ برتن اٹھائے آیا تو اس سے ایسے ہی پوچھ لیا کہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ چھوٹی بی بی، آپ نہیں جانتی ان کو؟ عبداللہ صاحب آئے ہیں، وہ پہلے بھی کئی سالوں سے یہاں آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں چلی گئی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے ہمارے گھر آ رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں۔ جلدی سے کپڑے بدلے، خود کو آئینے میں دیکھا اور بابا کے اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ وہاں عبداللہ بابا کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ پھر بابا ایک فون سننے کے لیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ وہ عبداللہ کی سگی ماں نہیں تھی، اس کی ماں زندہ تھی یا مر چکی تھی، کچھ نہیں پتہ تھا۔ بس اپنے خاندان کو تلاش کر رہا تھا۔ عبداللہ کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا، وہ کم بولا کرتا تھا، لیکن جب بولتا تھا سامنے والا بس یہی چاہتا کہ وہ بولتا رہتا۔ میری پسند محبت میں بدل چکی تھی، جس کا اظہار میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بابا کمرے میں واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے تایا ابو کو سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ جب عبداللہ نے کہا کہ سر کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، تب بابا کا ہاتھ تھم گیا تھا۔ پھر سر اٹھا کر عبداللہ کو دیکھا، کہتے نہیں، اگلی بار تو میں ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بابا اکیلے نکل گئے اور 3 دن بعد گھر لوٹے۔ وہ بہت تھکے ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہاں ایسا کیا ہوا تھا جو بابا پورا ہفتہ بیمار رہے۔ بابا کو حویلی سے آئی 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ چپ رہا کرتے۔ ایک دن امی سے بابا کہہ رہے تھے کہ ہمیں حویلی جانا ہوگا۔ میرا ضمیر، میری انسانیت کسی بے گناہ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ زندہ تھی، وہ اتنے سالوں سے زندہ تھی، ان کا ظلم سہ رہی تھی اور میں انجان رہا۔ لیکن مجھے دیکھتے ہی بابا نے بات بدل دی اور اپنے آنسو صاف کر لیے اور مجھے کہا کہ افرا، میرے بچے تیاری کرو، ہم 1-2 دن میں حویلی جا رہے ہیں، اور عبداللہ سے کہہ دینا وہ صبح جلدی آ جائے، اسے بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ عبداللہ کا نام سن کر میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ اگلے دن ہم حویلی پہنچ چکے تھے، لیکن اس دن عجیب بات ہوئی، کسی نے بھی ہم سے بات نہیں کی۔ تائی جان نے عبداللہ کو ہمارے ساتھ دیکھا تو بولے، یہ لڑکا کون ہے بھائی صاحب؟ بابا نے جواب نہیں دیا اور چپ چاپ عبداللہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہمیں حویلی آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ جب روز رات کو کوئی مدد کے لیے پکارتا، میں نے کئی بار بابا سے کہا، مگر ان کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ وہ کہتے تم کبھی وہاں مت جانا، میں دیکھ لوں گا۔ لیکن پتہ نہیں وہاں ایسا کیا تھا، مجھے تجسس ہونے لگا۔ اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جان کر ہی رہوں گی، ایسا ہے کیا۔ میری کزن سب عبداللہ کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، میرے تایا اور چچا کم ہی نظر آتے۔ حویلی کے چاروں طرف پہرے لگے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ سے فون پر بات کی تو وہ بھی پریشان تھا۔ بابا نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ میں عبداللہ کو بتانا چاہتی تھی یا تو میرے کمرے میں کچھ ہے یا کمرے کے باہر کچھ ہے۔ میری کزن کی شادی تھی جس کی تیاری میں سب مصروف تھے، کیونکہ بارات پہنچنے والی تھی اور میرے پاس یہی موقع تھا حقیقت جاننے کا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیوار میں سوراخ کر کے جھانکا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ اندر تو وہی عورت تھی جس کو تصویر میں نے دیکھا تھا، اس کو زنجیروں میں جھڑکا ہوا تھا۔ میں فوراً کمرے سے بھاگنے لگی، وہاں جا سکوں، لیکن جان تب نکلی جب دروازے کے بیچوں بیچ دیوار تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز تیز ہوتی جا رہی تھی۔
اور تبھی عبداللہ سے ٹکرا گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا افرا، اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ تو میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ بھی اس دیوار کی جانب بھاگا۔ وہاں کوئی رستہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی کھڑکی میدان کی بیک سائڈ پہ نظر آئی، شاید وہ کھانا دینے کے لیے بنائی گئی ہو۔ ہمیں ایسا بھاگتا دیکھ کر حویلی والوں کی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بابا اور عبداللہ نے گارڈز کو بلوا کر دیوار توڑنے کا کہا۔ چچا اور تایا بابا کو کھینچ رہے تھے۔ بابا کہہ رہے تھے کہ بہت ہو گیا، اب اور نہیں بھائی صاحب۔ دیوار توڑی جا رہی تھی، پھر ایک عورت نظر آنے لگی، گندے کپڑے، بدبودار بال، ایسے جیسے کئی سالوں سے ان کو دھویا نہ ہو۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی اور سب سکتے کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ جب عبداللہ بھاگ کر گیا اور اس عورت کو اپنے گلے لگا لیا، اس کا چہرہ اتنا گندا تھا کہ گھن آتی تھی، لیکن عبداللہ دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ چچا نے عبداللہ کو دھکا دیا اور اس کو گولی مارنے لگا، لیکن عبداللہ نے پسٹل چھین لی اور بولا کہ بس بہت ہو گیا، اگر میری ماں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ عبداللہ کی بات سن کر سب پتھر کے ہو چکے تھے۔ بابا اور عبداللہ اس عورت کو لے کر ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، ان کو 4 دن بعد ہوش آیا تھا۔ وہ بہت کمزور تھی، ان کا علاج چل رہا تھا۔ بابا نے بتایا کہ عبداللہ تمہاری پھپھو کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تمہاری پھپھو نے ایک جرم کیا، وہ تھی محبت، جس کی سزا وہ 24 سال بھگتتی رہی۔ جس دن طاہرہ گھر سے بھاگی اس کی شادی تھی، لیکن یہ مرتضیٰ کو پسند کرتی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ بھائی طاہرہ کو ڈھونڈ رہے تھے، پھر 1.5 سال بعد طاہرہ ملی، اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور اسی دن اس کے باپ کو مار دیا گیا۔ میں نے عبداللہ کو اٹھا کر بھاری رقم دے کر اس نرس کو یہاں سے بھگا دیا اور ایک مردہ بچے کو اس کے پاس رکھوا دیا۔ پچھلے 24 سال سے میں عبداللہ کا خرچ اٹھاتا رہا، کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ وہ میری لاڈلی بہن کا بیٹا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ طاہرہ کو بھی اسی دن مار دیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تو قیدی بنی اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ عبداللہ کو سب بتا سکتا، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ میری بہن قید ہے، کہاں قید ہے میں جان نہیں سکا اگر تم اس دن نہ دیکھتی۔ ہمارا ان حویلی والوں سے اب کوئی واسطہ نہیں ہے، بس طاہرہ ٹھیک ہو جائے تو ہم سب مل کر رہیں گے۔ میں اب اپنی بہن کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ بابا نے پھپھو کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ عبداللہ اپنی ماں کو تھامے بیٹھا تھا۔ پھپھو کبھی عبداللہ کا ہاتھ چومتی، کبھی ماں تھا۔ بابا سے کہہ رہی تھی کہ بھیا اگر آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس نہ رکھتے تو نہ جانے میرے بیٹے کا کیا ہوتا۔ بابا نے کہا کہ طاہرہ یہ میرا بھی بیٹا ہے، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ عبداللہ اور افرا کی شادی پر اپنی پسند کی ساڑی پہن سکو۔ وہ مسکرا اٹھی اور مجھے اپنے پاس بلا کر میرا ماتھا چوما۔ عبداللہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں دل میں ہمیشہ سب کے مسکرانے کی دعا مانگ